الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. کل شب جمعہ تھی، آج جمعہ کا دن تھا، گزر گیا. شب جمعہ اور خود جمعہ کے حوالے سے، روز جمعہ کے حوالے سے روایات بڑی عجیب ہیں کہ جو جمعرات کی زوال سے لے کر، شب جمعہ سے لے کر اور جمعہ کے زوال تک دفن ہو، جس کو موت آئے، انتقال ہو جائے، شب جمعہ مغرب کی اذان اور غروب سے لے کر جمعہ کے دن زوال تک یا جمعہ کی صبح تک، تو بہت زیادہ اس کے لیے عجیب و غریب تعریفی انداز میں روایات آئی ہیں، احادیث آئی ہیں. اس کو فشار قبر نہیں ہوگا، اور بہت خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو یہ وقت ملے. اور یہ بڑا عجیب مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی شخص کا انتقال ہو گیا بندہ خدا کا شب جمعہ کو، اور رشتہ دار کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے، ہفتے کو دفن کیا جائے گا. آپ نے رشتہ داروں کے آخری دیدار کے جھمیلے میں، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس بندہ خدا کو جس کو قبر کے عذاب سے خداوند تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا تھا، ہم اس کو دفن کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں 75-80 ہزار 1 لاکھ کے قریب روایات بحر الانوار میں، وسائل الشیعہ، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، شیخ صدوق کی کتابیں، یہ کلچر اور ثقافت ہے اہل بیت کی جو آپ تک بتایا جا رہا ہے جس کو. اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس ثقافت کے نزدیک آ نہیں پا رہے ہیں، یا ہم کو آنے نہیں دیا جا رہا، یا نہیں جا پا رہے ہم. تو یہ وہ ثقافت ہے اہل بیت کی، یہ وہ کلچر ہے، وہ رہن سہن، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جس میں آپ کو اور ہم کو موت تک کے آداب بتائے گئے، موت کے بعد کے آداب بتائے گئے. تمہارا مردہ قبر میں جب دفن ہو جائے اس کے بعد کیا کرو، کس طرح سے جایا کرو، کس طرح سے وہ خوش ہوتے ہیں، قبر کے کیا آداب ہیں، موت کے بعد کے کیا آداب ہیں، والدین کے لیے کس طرح سے دعائے مغفرت کرو جس کا حق تمہاری گردن پر ہے. یعنی ایک رتی برابر، ذرہ برابر کوئی چیز اہل بیت نے چھوڑی نہیں ہے ہمارے لیے. آپ کو ایک ایک چیز مل جائے گی. یعنی یہ تک طریقہ ہے کہ کھانے کے بعد خلال کرنے کے آداب کیا ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے آداب کیا ہیں. میں یہاں پر یہ وقت اس لیے صرف نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری مودت اور ہماری محبت اس مقام پر ہے کہ ہم اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم رہتے ہیں غمگین، اور اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کی ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت تک نہیں جاتے. اور خداوند تبارک و تعالی جن الفاظ کے ساتھ نبی کریم کو یاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں اور مومنین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، میں مسلسل اس کا ترجمہ پیش کرتا آیا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے منت رکھی ہے، احسان جتلایا ہے مومنین پر کہ تم میں سے ایک رسول کو خلق کیا، ایک رسول کو بھیجا کہ جو
وہ مسلسل ترجمہ آپ کے سامنے، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، آیات کی تلاوت کرے گا، قرآن کا علم سکھائے گا، کتاب کا علم سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، ان کو پاک کرے گا، تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ اور تطہیر کا فرق کل کسی حد تک اشارتاً میں نے واضح کیا، کما حق، اس لفظ کا مطلب میں بیان نہیں کر سکا، لیکن تزکیہ اور تطہیر کا کسی حد تک مطلب واضح کیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم کو بتائی جا رہی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ مجلس کے بعد جائیں، اب کسی کی بھی مجلس ہو، بہت اچھی تھی، بری تھی، درمیانے درجے کی تھی، بس ہاں ذکر اہل بیت تھا، فرش اعضاء پر گئے اور گھر پہ جا کر لمبی تان کے سو جائیں، یہ مجالس جھنجھوڑنے کا باعث ہیں۔ یہ مجالس ہمارے وجود کو، میں جناب ابو ذر غفاری کو جو نصیحت ختمی مرتبت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان نصیحتوں پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ میں ولی اللہ ہوں، نہ امام زمانہ ہوں، اور نہ امام زمانہ کے 4 نائبین میں سے ہوں کہ جس کو مومنین کے بارے میں جو میرا جی چاہے وہ آپ کو میں غلط یا صحیح لقب سے نواز دوں۔ آپ کا احترام ہے، قدم اٹھا کر آئے ہیں، فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے فیصد لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے فیصد لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ یہ جو مسلسل پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی زبانی نبی کریم کے اوصاف کو بیان فرما رہا ہے، حکمت کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، تو خدا کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ ابراہیم کی دعا کو قرآن میں نقل کرے؟ خدا کہہ دیتا سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ جو حضرات نماز جمعہ میں پابندی سے جاتے ہیں ان کو سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت یاد ہوگی، دوبارہ دہراؤں بچوں کے لیے اپنے۔ خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے جب خدا خود کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، جب کمپنی کا مالک کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز دے دی، تو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ پرانے سی ای او نے تمہارے لیے یہ کہا تھا؟ جو کارپوریٹ لیول میں ہیں ان کی سمجھ میں شاید اب بات آ گئی۔ خدا جب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک نبی کو مبعوث کیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو، جس کی یہ خصوصیات تھیں، اب خدا جب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مبعوث کیا، تو اس کو حضرت ابراہیم کی زبانی 2-3 مقامات پر دعائے ابراہیم کی صورت میں نبی کریم کی شخصیت کی تصویر دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا سوال سمجھا؟ خدا سے بڑھ کر تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم، تلاوت کی تعلیم، تزکیے کی طاقت دے کر بھیجا۔ جب خدا کہہ رہا ہے تو خدا کیوں حضرت ابراہیم کی دعا کو مسلسل نقل کر رہا ہے؟ قرآن میں کتنے مقامات پر نقل کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کی تعریف کر رہا ہے، رسول خدا کو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے دیکھیے کہ معرفت رسول خدا، میں کوئی بڑا ثقیل اور گاڑا جملہ نہیں کہہ رہا، آسان جملہ ہے، رسول خدا کی شناخت اور پہچان کہ ایسے رسول کو آنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں اس بات کو بیان فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے پیغمبروں جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور پھر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آئے، اس پر ضرور ایمان لانا، ضرور اس کی مدد کرنا۔ کل اس پر گزری بات، پرسوں بھی گزری۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، تو یہ رسول خدا کو کون سی نئی حکمت دے کر بھیجے گا؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جب حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں 10 امتحانات دینے کے بعد، اور حضرت ابراہیم اس مقام پر ہیں کہ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو اپنی حجت عطا کی، ہم نے ابراہیم کو علم توحید عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی غیبی صورت دکھائی، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کا غیبی چہرہ دکھایا، ملکوت السماوات والارض دکھائے۔ یہ ملکوت السماوات والارض ہیں کیا؟ ایسٹروناٹ جاتا ہے خلا میں، اسپیس میں، خلاباز جاتا ہے، وہ جو خلائی سفر اختیار کرتا ہے چاند گاڑی میں، اسپیس شٹل میں بیٹھ کر وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وہ لوگ
کہ جو تمام کی تمام علوم آج کی سائنس پیش کرتی ہے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، آبزرویٹریز میں بیٹھ کر کائنات کو دیکھتے ہیں، گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں، یہ کائنات کے ظاہری چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو کائنات کی باطن کی حقیقت دکھلائی، یعنی جب اشیاء کی حقیقت تک ابراہیم پہنچیں گے، جب ابراہیم کی سمجھ میں آئے گا کہ آنے والا رسول ہے کیا۔ اور ہم اور آپ کتنی آسانی سے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ احباب پر بڑا گنا گزرتا ہے اقامت اور اذان دینا نماز میں، بھاگتے ہوئے مسلم پر اللہ اکبر، مجبوری کے عالم میں ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیکھو تو اذان میں اقامت میں نام کس کا ہے، ذرا دیکھو تو اذان اور اقامت میں ذکر کس کا ہے۔ اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم اپنی معراج پر پہنچنے کے بعد، صاحب کتاب ہونے کے بعد، صاحب حکمت ہونے کے بعد، حقائق اشیاء کو دیکھنے کے بعد، معاد کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد، شیخ الانبیاء ہیں، رئیس الموحدین، علماء نے بیان فرمایا ہے، علماء تفسیر نے، کہ جتنے بھی توحید کے سلسلے ہیں وہ حضرت ابراہیم سے چلے، اور پروردگار عالم نے ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں، یعنی حضرت ابراہیم کی توحید کا ذکر منفرد انداز سے کیا، یعنی جس پیغمبر کے پاس کتاب بھی ہے، جس کے پاس حکمت بھی ہے، توحید کا منفرد علم ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ علم ہے، وہ پیغمبر آؤٹ آف دا باکس جا کر امتحانات دے رہا ہے، بڑے غیر معمولی امتحانات دے رہا ہے۔ کسی انبیاء کو اتنے کٹھن امتحان سے خدا نے نہیں گزارا جس امتحان سے ابراہیم کو۔ اولاد کی دعا کرو، ملے گی، عبادت گزار ہوگی، نیک ہوگی، خوبرو ہوگی، دلکش ہوگی، نورانی ہوگی، چہرہ بھائے گا، 13 سال کا ہو ذبح کر ڈالو۔ اس امتحان سے گزرے ہیں، تب جا کر ابراہیم نے دعا کیا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو حکمت مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ صحیفہ سجادیہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، گرد کی تہیں جم رہی ہیں، مولانا یہ دیکھا خواب، مولانا وہ دیکھا، گناہ میں فلاں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ارے ایک پھونک مارو صحیفہ سجادیہ پر، ذرا ڈسٹنگ کرو اس کی، البتہ اگر گھر میں ہو تو، نہ ہو تو یہ بڑی بدبختی ہے۔ بیٹھیے ذرا امام سجاد کے کتبی اور ریٹن ایگزسٹنس، کتبی وجود کے ساتھ ذرا کچھ گھنٹے گزاریے۔ یہ صحیفہ فاطمیہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ گھنٹے گزاریے، دیکھیے ملتا کیا ہے۔ وہ حکمت آئمہ نے ہم کو کتنی سستی ملی ہے، کتنی سستی ملی ہے، مہنگی ترین چیز ہم کو کتنی سستی ملی ہے۔ ذرا مفاتی کھول کر دعاؤں کا مطالعہ تو کیجئے، ذرا نہج البلاغہ تو دیکھیے تو صحیح کہ کلمات قصار میں کیا ہے۔ میں مولا کائنات کے مشکل خطبوں کی بات نہیں کر رہا، تو یہ جو نبی کریم کی محنت کا نچوڑ ہے، محمد مصطفیٰ نچوڑ ہیں تمام انبیاء کی عظمت کا، محمد مصطفیٰ کی محنت کا نچوڑ ہیں علی ابن ابی طالب۔ تو یہ علی ابن ابی طالب کے جو خطبے ہیں کس کے لیے ہیں؟ یہ منافقین کے لیے ہیں، کفار کے لیے، دشمنان اہل بیت کے لیے۔ حکمت اہل بیت کے ساتھ جڑنا سیکھیے۔ بخدا جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، روایات جب میں پڑھتا ہوں، احادیث، تو اتنی عجیب و غریب احادیث ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اس کو سمجھایا کس طرح سے جائے۔ داستان بڑی دردناک ہے اہل بیت کے علوم کی، بڑی دردناک داستان ہے، بڑی دردناک۔ اگر اس شہر میں خبر پھیل جائے کہ کوئی صاحب عارف آئے ہیں، درویش، بڑے عجیب ذکر دیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور ووں کرتے ہیں، اور صاحب مجھ کو ذکر دیا فجر کے بعد ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کر غسل کر کے ایک ٹانگ سیدھی ٹانگ ہوا میں اٹھانا، ایک دائیں ہاتھ مغرب بائیں ہاتھ مشرق کی طرف، اور یہ ذکر پڑھنا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائی، زیارت عاشورہ کا ثواب دیکھا ہے کیا ہے؟ تسبیح سیدہ کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ درود کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ سورہ واقعہ امام زمانوں کو پڑھ کر ہدیہ کرنے کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ ہر روز استغفار پڑھنے کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ ظہر کی نافلہ پڑھنے کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ عصر کی نافلہ کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ ہر روز رات کو جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچ جاتا ہے، آپ کہیں گے آج مولانا کیا گفتگو کرنے لگے؟ تو یہ سب وہ درد ہیں جو رسول خدا کے مصائب ہیں۔ ہر روز رات کو جب رات اپنے آخری تیسرے حصے میں داخل ہوتی ہے،
رات جتنی بھی لمبی ہو، گرمیوں کی راتیں ہوں سردیوں کی، رات جب اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتی ہے، آخری تیسرے حصے میں، فرض کیجئے فجر کی اذان کا وقت ہے 6 بجے اور مغرب کی اذان کا وقت بھی ہے 6 بجے، تو اب آپ رات کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیجئے. ہر رات کو آخری حصے میں، تیسرے حصے میں خداوند تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے زمین پر، جو یہ کہتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی جو اس وقت اٹھ کر مناجات کرے اور مجھ سے مانگے، علام حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کو میں جواب دوں، جس کو میں عطا کروں. لیکن شب جمعہ کو یہ فرشتہ جیسے ہی سورج ڈھوبتا ہے، جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، شب جمعہ کو یہ فرشتہ آ جاتا ہے اور اول مغرب سے آواز لگاتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، حل من سائل فاعطیہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں کوئی جواب دوں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو پورا کروں. اور یہ فرشتہ کب تک رہتا ہے؟ فجر کی اذان تک. ایک پورا سلسلہ ہے خود نبی کریم کی نصیحتیں، اور ایک پورا چیپٹر ہے. شاید آپ کو یہ لفظ سن کے تعجب ہو، نبی کریم کی مظلومیت. بخدا عجیب مظلومیت ہے رسول اللہ کی، اور اس سے بڑھ کر مظلومیت یہ ہے کہ ہم تک وہ مظلومیت پہنچی ہی نہیں، ہم نے درک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی جس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہماری نسلیں پاک و پاکیزہ ہو رہی ہیں، ہم کو یہی نہیں پتا کہ رسول خدا کی مظلومیت کس مقام پر ہے، صبر رسول خدا کا کس مقام پر ہے. اور ایک داستان ہے پوری. نبی کریم کی سیرت بڑی عجیب تھی. وہ جو صفات بتائیں ہیں، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. کون سی صفات ہیں یہ؟ کون سی صفات ہیں یہ؟ وہ صفات ہیں کہ جو رسول خدا میں بدرجہ اتم موجود ہیں. ہم کو ان صفات کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم رسول خدا سے جڑ سکیں. اب جب رسول خدا سے جڑنے کی بات ہے نا، تو اسی کی بات آئے گی کہ جو ازل سے لے کر ابد تک رسول سے جڑا ہوا ہے. راوی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب کے پاس عندہ لبن آذت حموزتہ، دودھ ہے اتنا کھٹا کہ اس کی کھٹی بو مجھے اذیت دے رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ مولا کائنات دہی کو نوش فرما رہے تھے، روٹی ٹکڑے کر کے اس کے اندر، راوی سمجھ نہیں پایا کہ دہی ہے، اور اس میں خشک کھجور میٹھا کرنے کے لیے اس کو چھوارے جس کو ہم کہتے ہیں ڈال رہے تھے. کہتے یا علی آپ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو رسول، ہاذا عجیب جملہ ہے، یہ غذائے یابس اور یہ لباس خشن، یہ خشک غذا یہ آپ کے حلق سے اتر کیسے رہی ہے؟ مولا کائنات نے جواب دیا کہ رسول خدا کانا یاکل ایبس من ہاذا وکانا یلبس اخشن من ہاذا، رسول خدا کا لباس میرے لباس سے بھی کہیں زیادہ کھردرا ہوتا تھا، اور رسول خدا کا کھانا میرے کھانے سے بھی کہیں زیادہ سادہ ہوتا تھا، اور میں اگر یہ لفظ استعمال کروں بدمزہ ہوتا تھا. تو کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ اخاف ان لا الحق بہ، مجھے خوف ہے. کون فرما رہا ہے؟ علی بن ابی طالب. اچھا یہیں پہ رک جائیے گا ذرا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ مولا کائنات خود ہم سب سے کہہ چکے ہیں کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے. جب علی بن ابی طالب نے کہہ دیا طاقت نہیں رکھتے تو فضول میں تھکائیے مت. پھر میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یعنی عظمت حضرت خاتم النبیین یہ ہے کہ علی بن ابی طالب ازل سے لے کر ابد تک ساتھ ہیں، لیکن فرما رہے ہیں خفت ان لا الحق بہ، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر دنیا میں وہ تمام کام نہ کروں جو رسول خدا نے کیے تو مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں میں رسول خدا سے ملحق نہ کیا جاؤں. میرے کسی نوجوان دوست کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولا کائنات کو کس بات کا خوف؟ عزیزان گرامی، یہ وہ خوف نہیں ہے کہ آپ 4 دفعہ ہاتھ پاک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نجس رہ گیا ہو. یہ وہ خوف نہیں ہے کہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لوں، جمعے کی نماز بھی پڑھ لوں. یہ وہ خوف نہیں ہے کہ احتیاطاً یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کام کر لوں. علی بن ابی طالب کے سامنے تمام حقائق بالکل کھلے ہوئے انداز میں موجود ہیں. پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ شدت تعلق کو بیان کرتا ہے رسول خدا کے ساتھ. اب اس کی تفسیر بہت طویل ہے، میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. امام صادق علیہ السلام کو کسی نے دیکھا کہ
وہ ایک معمولی کھانا جو مدینہ کا ہر فرد کھا سکتا ہے وہ کھا رہے ہیں. کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ یہ کھا رہے ہیں, آپ کے جد وہ کھاتے تھے, تو آپ کی اور ان کی سیرت میں اختلاف کیوں ہے؟ فرمایا کہ جو رسول خدا اور مولا کائنات کا زمانہ تھا, اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, تو اس وقت یہی تاکید تھی, یہی حکم تھا, لیکن اب ہم وہ کھانا کھا رہے ہیں جو مدینہ کا ہر شخص کھا سکتا ہے. اور پھر امام صادق علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا لیکن جب ہمارا 12واں آئے گا نا تو وہ وہی کھانا کھائے گا اور وہی لباس پہنے گا جو ہمارے جد علی مرتضیٰ پہنا اور کھایا کرتے تھے. یا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اور آپ کا شکریہ, آپ نے اس حدیث کو توجہ سنا واقعے کو, لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کر تصور کیجئے گا اس بات کا, یعنی وہ ہستی کہ جس کو 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کی محنتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے, وہ علی ابن ابی طالب جیسا لباس پہنے گا, وہ علی ابن ابی طالب کی طرح کھانا کھائے گا. معمولی شخصیات نہیں ہیں یہ دو ہستیاں, رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب. یہ معمولی واقعات نہیں ہیں. یہ جو میں مسلسل آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ درک کیجئے معمولی ترین چیز جو رسول خدا کی سیرت کی ہے, ائمہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, معصومین اس کو چھوڑ نہیں رہے. سیرت رسول خدا کیا ہے؟ بقول علماء کے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرمائے انکا لعلی خلق عظیم, حبیب تم جتنے بھی اخلاق کے پہلو ہیں تم سب میں عظیم کے مرتبے پر ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خدا فرما رہا ہے جس کو لا تدرکہ الابصار, کوئی جس خدا کو سمجھ نہیں سکتا. وہ رسول خدا کے اخلاق کی وضاحت نہیں کر رہا, کہہ رہا ہے حبیب وہ خدا جو علی عظیم ہے تم کو کہہ رہا ہے کہ تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہو. جب کانٹے بچھائے جاتے تھے رستے میں, پتھر مارے جاتے تھے, بدن لہو لہان ہے, دعا فرما کر ہاتھ اٹھاتے تھے رب اہد قومی فانہم لا یعلمون. جو اصحاب تھے مکے کے وہ آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے, یہ آپ کو اذیت دے رہے ہیں, یہ ہم کو اذیت دے رہے ہیں. فرمایا پروردگار میری قوم کی ہدایت کر. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ رسول خدا کی رحمت کا تقاضا ہے. ان کفار کو جو اذیت دے رہے ہیں فرمایا پروردگار میری قوم کو ہدایت کر. یہ نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اس مرحلے پر رسول خدا کی رحمت ہے. ایک خصوصیت رسول خدا کی کیا تھی؟ کانا لا یجر یدہ, اپنا ہاتھ مصافحے کے بعد اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک مد مقابل اپنا ہاتھ نہ کھینچتے. کانا یجلس جلسۃ العبد ویأکل اکل العبد, جب بیٹھتے تھے محفل میں تو غلام کی طرح بیٹھتے تھے, جب کھانا کھاتے تھے تو لگتا تھا کوئی غلام کھانا کھا رہا ہے. کسی نے اعتراض کیا کہ محمد, اب یہ انداز دیکھیے گفتگو کا, یا محمد تجلس جلسۃ العبد, محمد تم بندوں کی طرح بیٹھتے ہو, غلاموں کی طرح بیٹھتے ہو. کہا وہی ہے من اعبد منی, ارے وائے ہو تجھ پر, مجھ سے زیادہ خدا کا بڑا عبد اور بندہ کون ہے؟ یعنی پروردگار عالم کی ذات کا مسلسل خیال رکھنا, توجہ رکھنا. عجیب مرحلہ ہے رسول خدا کا. اور لم یغضب لنفسہ, زندگی بھر کبھی بھی اپنی خاطر غضبناک نہیں ہوئے. انس ابن مالک نے 7 برس یا 8 برس خدمت کی. کہا کہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ رسول خدا آئیں اور میرے ساتھ تندی کے ساتھ, درشتی کے ساتھ گفتگو کریں. رسول خدا کا ایک پیالہ تھا, کاسا تھا دودھ سے بھرا ہوا. رسول خدا کو عشاء کی نماز کے بعد آنے میں تاخیر ہوئی. میں یہ سمجھا کہ رسول خدا کسی کے گھر میں کھانا کھا کر آئیں گے. میں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا. جب آئے اور اس پیالے کی طرف دیکھا, بھوکے تھے. مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے انتظار کیوں نہیں کیا اور خاموشی سے جا کر آرام فرمانے لگے. توجہ کیجئے گا, جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ اگر شخصیت کو دیکھ کے کوئی پہچانے تو پہچان لے, ورنہ انداز نشست سے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ رسول اللہ. جنگ خندق کا واقعہ ہے, تمام مسلمان خندق کھودنے میں مصروف ہیں, رسول خدا خندق کھودنے میں مصروف ہیں. ایک دفعہ دیکھا کہ وہ بیٹی آ رہی ہے کہ جو بہجت و قلب المصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے قلب کا چین ہے. آئیں جناب سیدہ بابا کے پاس. کہا بیٹیا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ بابا ہاذی کسیرۃ خبز, یہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. توجہ کیجیے گا جناب سیدہ کے جملے پہ, میں نے حسن اور حسین کے لیے روٹی پکائی تھی, علی اور فاطمہ کے لیے نہیں. یعنی گھر میں اتنا آٹا بھی نہیں تھا کہ علی
اور فاطمہ کے لیے روٹی پہنچ سکتی. یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے. بدر میں مال غنیمت نہیں ملا تھا, ملا تھا تو کہاں گیا, رکھتے کچھ. جنگ خندق کا واقعہ ہے. گھر میں اتنا آٹا نہیں ہے کہ سیدہ علی اور اپنے لیے روٹی پکائیں. کہا میں نے حسن حسین کے لیے بابا روٹی پکائی تھی, اس میں سے ایک ٹکڑا آپ کے لیے بھی لائی ہوں. رسول خدا نے اس ٹکڑے کو لیا, دہان مبارک میں رکھا اور فرمایا سیدہ یہ 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے جو تمہارے پدر کے منہ میں گیا ہے. میں ایک جملہ کہوں, یہ مسلمان اتنے سارے تھے, بڑے پیسے والے بھی تھے, غریب بھی تھے, کسی کی سمجھ میں آ کیوں نہیں رہا تھا. یہ وہ رسول ہے جو کہہ چکا ہے کہ تمہارا پڑوسی, اب یہ میرا لفظ ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, بدھسٹ ہے, اور ایک جملہ کہوں ایتھیسٹ ہے, خدا کو نہیں مانتا, تمہارا پڑوسی ہے, اگر وہ بھوکا سوئے تمہارا ایمان گیا. 3 دن سے یہ رسول بھوکا سو رہا ہے, ہم کو آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ بھوکے شخص کے چہرے پر نقاہت کے آثار ہوتے ہیں. بھوکا شخص کام نہیں کر سکتا, بھوکے شخص پر ضعف طاری ہوتا ہے. یہ کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا, کوئی درک کیوں نہیں کر رہا تھا؟ مدینے میں سے یہ بیٹی آئی صرف روٹی کا ٹکڑا لے کر. درک کرو اپنے رسول کی مظلومیت کو, سمجھو اپنے رسول کے صبر کو. ایک بچی آئی, رسول خدا اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے, آ کر اس نے رسول خدا کی ابا کو کھینچا. رسول خدا کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے گئے. وہ تیزی سے چلی گئی, دوبارہ رسول خدا آ کر بیٹھ گئے. 3 دفعہ یہی واقعہ ہوا. اس نے ابا کو کھینچا, کھڑے ہوئے, چلے گئے. وہ بچی بیچاری گھبرا کر یا کس وجہ سے دوڑتی ہوئی یا تیز چلتی ہوئی چلی گئی. پھر دوبارہ 4تھی دفعہ جب آئی تو لوگوں نے کہا بھائی تم نے حبستہ رسول اللہ, یہ تم نے رسول خدا کو کیا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, بات کہو اپنی. کہا کہ میں انصار کی ایک بیٹی ہوں, انصار جو مدینے میں تھے, اور ہمارے یہاں ایک بچہ مریض ہو گیا ہے. میرے گھر والوں نے کہا کہ رسول خدا کی ابا کا ایک دھاگا توڑ کر لے آؤ تاکہ اس کے تبرک کے ذریعے اس بچوں کو شفا دی جا سکے. جب بھی آتی تھی رسول خدا کی ابا کا دھاگا توڑنے کے لیے, رسول خدا اٹھ جاتے تھے اور میرے ساتھ آتے تھے. رسول خدا کیوں اٹھتے تھے؟ کہ یہ بچی مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے, میری ابا کھینچ رہی ہے, سب کے سامنے شرم آئے گی, تنہائی میں جا کر پوچھوں. وہ ہیبت رسالت کی وجہ سے اپنی بات نہ کہہ پاتی. یہ ہے رسول اللہ. مدینے کی گلیوں میں ایک یہودی نے دیکھا, دیکھیے یہ ہے مدینے کی ریاست, رسول خدا مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں, اور علی کبھی بھی نہیں ملے گا تاریخ میں کسی مسلمان کے باغ میں پانی دینے گئے ہوں, ہمیشہ یہودی کے باغ میں گئے. یہ مولا کائنات کی تعریف نہیں ہے, یہ اس دور کے مسلمانوں کی حالت ہے کہ یہودی کے یہاں جا کے کام کروں گا, پیسہ کم از کم پورا ملے گا. یہ مسلمانوں کے باغات تھے, کسی مسلمان کے باغ میں نہیں گئے. اچھا یہودی کو بھروسہ اتنا کہ یہ جو آ رہا ہے نا علی بن ابی طالب کھجور کے باغوں میں پانی ڈالنے, بدر میں اسی نے جنگ جتائی, احد میں اسی نے جتائی, خندق میں اسی نے جنگ جتائی, خیبر میں اسی نے جنگ جتائی, حنین میں یہی علمدار ہے, کمانڈر ان چیف ہے, اس کو ڈر نہیں لگ رہا مزدوری کرواتے وقت. سمجھ رہے ہیں اس واقعے کو یا نہیں سمجھ رہے؟ خوف سے لرزنا چاہیے تھا اس کو کہ مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف آ رہا ہے, علمدار آ رہا ہے, اکیلا لڑ لیتا ہے, اس کو اگر مزدوری کم یا زیادہ دی نہ جانے دعویٰ نہ کرنے لگے. کھجور کے درختوں میں پانی ڈالے گا, پانی ڈالتے ڈالتے یہ نہ کہے کہ ہم سے ٹکراؤ گے, یہ ہماری زمین ہے, نکلو باہر, مدینے میں ہمارے بھائی کی حکومت ہے. کس قدر اطمینان تھا یہودیوں کو علی بن ابی طالب کے تدین اور دینداری پر اور ایمانداری پر. یہ ہے سیرت مصطفیٰ کہ جو علی بن ابی طالب کے وجود کے ذریعے جھلکتی ہے. یہ ہے علی مرتضیٰ. گلی میں جا رہے ہیں رسول خدا مدینے کی, یہودی نے کہا کہ یا محمد تم نے مجھ سے اقرضتنی, تم نے مجھ سے استقرضتنی, تم مجھ سے قرضہ طلب کیا تھا اور تم میرے مدیون ہو, تم میرے مقروض ہو, مجھے پیسہ چاہیے. رسول خدا نے کہا میرے پاس نہیں ہے. کہا میں جانے نہیں دوں گا. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے. وہیں پر ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی. اور جب سورج بلند ہوا اصحاب آئے, دیکھا کیا سلسلہ ہے, اور اصحاب نے آ کر سختی کے ساتھ اس یہودی کے ساتھ بات کرنے لگے کہ تم نے رسول خدا کو روکا ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ یہودی کو کس قدر اطمینان تھا,
محمد مصطفیٰ کی اس ریاست کے قانون پر. یہاں پر ہندو ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں بلاسفیمی کا مجھ پر الزام لگ کر میرا گھر نہ جلا دیا جائے. یہاں پر غیر مسلم ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگا کر میرے گھر کو بلڈوز نہ کر دیا جائے. تو یہ رسول اللہ ہیں. اصحاب ناراض ہوئے, تم نے رسول خدا کو روکا ہوا ہے. رسول خدا نے کہا اس طرح سے بات مت کرو, میں اس لیے نہیں آیا ہوں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں. تمہیں کس نے حق دیا یہودی کے ساتھ اس طرح بات کرو؟ جب دوسرے دن سورج بلند ہوا اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا یہ ہوا کیا؟ کہا میں نے توریت میں تمہاری صفات پڑھی تھی کہ محمد مصطفیٰ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ, کہ وہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا, ولادت ہوگی مکے میں. یہ دو مجھے صفات تمہاری پتہ چل گئی تھی, لیکن ایک 3 صفات توریت میں اور تھی, لا فظا ولا غلیظ القلب ولا فحاشا ولا متزینا بالفوش. رسول خدا جو آئے گا آخری رسول, وہ بد زبانی کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا, اس کی زبان میں فحش نہیں ہوگا, وہ غلیظ الفاظ استعمال نہیں کرے گا, وہ سخت مزاج نہیں ہوگا, وہ نرم مزاج ہوگا, وہ رحمت کے ساتھ برتاؤ کرے گا. 2 صفات پتہ لگ گئیں کہ تم پیدا ہوئے مکے میں, مہاجرت کی مدینے میں. یہ 4 صفتیں باقی تھی. میں نے کہا دیکھ لوں پھر کلمہ پڑھوں. بہت شکریہ بیٹا, تم نے درود بھجوایا, بہت شکریہ. جب بھی کوئی واقعہ بتایا جائے ائمہ کا جس میں آپ کو لطف آئے, محظوظ ہوں, معجزہ ہو, کرامت ہو, حق یہ ہے اس واقعے کہ درود بھیجا جائے بارگاہ نبوت میں. حق یہ ہے کہ بارگاہ شہزادی میں درود بھیجا جائے. حق یہ ہے کہ بارگاہ امامت میں درود بھیجا جائے. یہ درود وہ ذکر ہے کہ اس سے بڑھ کر مسلسل گفتگو, اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا ذکر نہیں ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. نبی کریم کا یہ اخلاق اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس نے زہر دیا, جو تاریخ میں ملتا ہے کئی دفعہ زہر دیا گیا نبی کریم کو, لیکن نبی کریم نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے مجھے زہر دیا اور کس طرح سے مجھے زہر دیا گیا. آپ دیکھیے کہ نصارہ نجران مباہلہ کرنے کہاں سے آئے. نجران یمن کی سرحد پر ہے, تقریباً جنوبی حصے میں آج کے سعودی عرب کے. نجران بالکل سرحد پر ہے یمن اور سعودی عرب کی جنوبی حصے میں. تقریباً آج کے لحاظ سے گاڑی سے اگر آپ آئیں تو 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں مدینے تک آتے آتے. مدینہ ہے اسٹیٹ, رسول خدا کا ہے قبضہ, حکومت رسول خدا کی ہے, اسلام پھیل چکا ہے. یہ کہاں سے اٹھ کر آنا ہے؟ 8 ہجری کا واقعہ ہے. 2 ہجری, پہلی ہجری سے لے کر 8 ہجری, 8 برس رسول خدا کی حکومت قائم ہوئے مدینے میں ہو چکے ہیں. یہ مباہلہ کرنے آ رہے ہیں. ان کو خوف کیوں نہیں ہے کہ 5 آدمی آ رہے ہیں مدینے میں, اسٹیٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ رسول اللہ ہیں, جنگیں لڑ چکے ہیں, فوج ہے, کثرت کے ساتھ تلواریں ہیں. یہ پہلی صدی کی بات نہیں ہو رہی ہجری کی, یہ دوسری ہجری کی بات نہیں ہو رہی, یہ 8 ہجری کی بات ہو رہی ہے. رسول خدا کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے. رسول خدا کی حکومت اپنے پیر گڑا لیے ہیں مدینے میں, اطراف کے علاقوں میں پیر گڑا لیے ہیں. آپ میں ہمت ہے کسی حکمران کے پاس جائیں کہ تم غلط کہتے ہو ہم صحیح کہتے ہیں, مناظرہ کر لو, مباہلہ کر لو؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ مار دے گا محمد مصطفیٰ. 8-10 آدمی مل کر جا رہے ہو پورے شہر میں حکومت, اس کی پولیس, اس کی فوج, اس کی تمام کے تمام ادارے اس کے, تم اس محمد مصطفیٰ کے پاس جا رہے ہو. عزیزان گرامی, اپنے رسول کی عظمت کو اس طرح سے سمجھیے اور سمجھائیے کہ کتنا اعتماد تھا رسول خدا کی رحمت, انصاف اور عدل پر. یہ جو تمام کے تمام مسلمان ویسٹرن کنٹریز میں پولیٹیکل ازائلم کے لیے جاتے ہیں نا, یہ تمام مسلمان ملکوں کے منہ پر تماچا ہے بڑا کرارا. کوئی کسی مسلمان ملک میں نہیں جاتا پولیٹیکل ازائلم کے لیے. کیوں نہیں جاتا؟ فیصلہ علی بن ابی طالب 1400 برس پہلے کر چکے. فرمایا علی بن ابی طالب نے, امتیں
یہ نمازوں اور مسجدوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہوتی، یہ تلاوت قرآن کے ذریعے بات آگے نہیں بڑھتی۔ تلاوت قرآن خوارج بھی کرتے تھے، مولا کائنات کے اصحاب بھی کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے ذریعے اگر امت کامیاب ہو جاتی، اگر ان عبادتوں کے ذریعے امت کامیاب ہو جاتی، تو رسول خدا یہ نہ فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مولا کائنات نے لن تقدس امت حتی لا یاخذ حقہ الضعیف من القوی من غیر متتعتع، کوئی امت اس وقت تک مقدس نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو مظلوم ہو، کمزور ہو، اپنا حق اس طاقتور ظالم سے بغیر حق لائے وصول نہ کر لے۔ یہ ہے علی بن ابی طالب، یہ ہے مدینے کی حکومت، یہ ہے رسول خدا کا نظام۔ یہودی بھی ہے، بت پرست بھی ہے، عیسائی بھی ہے، رسول خدا کو قرضہ بھی دے رہا ہے، اور رسول خدا سے کہہ رہا ہے ضمانت کے طور پہ کیا رکھوا رہے ہو؟ رسول خدا نے اپنی زرہ رکھوائی ہے، 800 دینار درہم قرضہ دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ غیر مسلموں کو آپ ہمارے جو مسلمان ملکوں کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے ذریعے آپ اسلام کی طرف دعوت دلوانا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام لائے گا، ہم مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم کافر رہے بہتر ہے۔ اسلام تھا رسول خدا کے پاس، اسلام تھا رسول خدا کے خالص شاگردوں کے پاس، اسلام تھا جناب امیر المومنین کے پاس کہ طاقت ہے، فورس ہے، اقتدار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرضہ جب دے رہا ہے کہہ رہا کوئی ضمانت کے طور پہ چیز تو رکھواؤ۔ ایک دفعہ تلوار نکالتے کا ذوالفقار دیکھیے میری، چپ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، قرضہ واپس مانگنے آؤ گے؟ ذرا کسی طاقتور آدمی کو معاشرے میں قرضہ دے کر تو دیکھیے۔ آج مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں نا آپ کی ماہ مبارک میں، کیا سنی کیا شیعہ، ذرا کسی کو قرضہ دے کر تو دیکھیے طاقتور ہو، پھر اگر آپ اس سے لے لیجئے تو سرکار آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر یہودی رسول اللہ کو قرضہ دے رہا ہے، تو آئینے میں دیکھیے سیرت نبوی کے اپنے کردار کو۔ خاک پائے اہل بیت لکھا جاتا ہے، سب خاک پائے اہل بیت، یہ سود پر قرضہ دیتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، مسجد کی اگلی صف میں کھڑا بھی ہوتا ہے، زیارت پر بھی جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین کا مال غائب، مسلمان کا مال غائب، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو رسول خدا یہ سب سکھا کر گئے تھے۔ دو چیزیں بڑی اہم فرمائیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ لن تقدس امت، کوئی بھی قوم اس وقت تک مقدس نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پر جو مظلوم ہے اور کمزور ہے اس کا حق اگر لٹ جائے تو وہ اپنا حق ظالم سے وصول کر سکے بغیر حق لائے۔ یہ سویڈن اور ڈنمارک میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، ویسٹرن یورپ میں ہے، یہ آپ کو ساؤتھ کوریا میں ملے گا، نارتھ امریکہ میں ملے گا، یا مسلمان ملکوں میں ملے گا۔ بہت سے لوگوں کو میرے جملے سے تکلیف ہوگی، میرے تکلیف ہو کہ اس بات سے حق تبدیل تو نہیں ہو جائے گا، اس بات کے ذریعے حقیقت اپنا رخ تو تبدیل نہیں کر لے گی۔ تو ہوا کہاں پر؟ ہوا اس لیے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اگر کلمہ باقیہ جو رسول خدا کی نسل میں رکھا گیا تھا نا، اگر دین سکھانا اس کے ہاتھوں میں ہوتا تو پھر دنیا دیکھتی کہ رسول خدا کا اسلام ہے کیا۔ ایک درود بھیجیے رسول خدا کی بارگاہ میں۔ یہ رسول اللہ کا یہ رسول اللہ کا اسلام جو سکھایا تھا یہ وہ اسلام ہے۔ اور پھر پوری زندگی ایک عجیب سلسلہ ہے رسول خدا کی رحمت کا، رسول خدا کی رافت کا، رسول خدا کی رحمت عجیب انداز سے کیا کس جگہ پر کس چیز پر بات کرے رسول خدا کی سیرت پر، کس انداز سے گفتگو کرے انسان، کس طرح سے رسول خدا نے محفل میں بیٹھنے کے آداب بتائے۔ ایک عجیب روایات، پورے عشرے چاہیے خود سیرت رسول کے بارے میں گفتگو کرنے پر۔ یہاں تک میں گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ رسول خدا کی بارگاہ میں بلند درود بھیجیے تاکہ ہم پھر امام مجتبیٰ تک آ سکیں۔ دوسرے امام ہیں، والد کا نام جناب امیر المومنین مولا کائنات، مادر گرامی جناب سیدہ، دادا جناب ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، نانا سید کائنات، نانی وہ خاتون
کہ جس کا احسان ہے رحمت للعالمین پر. علماء کہتے ہیں کہ جناب امام حسن، بھائی اب یہ عرش کی باتیں ہمیں جو بتایا گیا ہم بتا رہے ہیں. ہم نہ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں نہ اس گھر کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں. جو بتایا وہ بتا رہے ہیں. کہا کہ جناب خدیجہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے سیرت میں، کردار میں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جس طرح سے خدیجہ نے اپنی تمام دولت رسول اللہ پر نچھاور کر دی، اسی طرح سے امام حسن نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنا پورا مال مساکین کے ساتھ تقسیم کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دشمنوں کے دربار میں گفتگو ہوئی کہ خدا کی قسم اگر حسن مشتبہ کو گھوڑے کی 2 نالیں دو گے، گھوڑے کی جو نال لگتی ہے دو گے، وہ 1 نال صدقے میں دے دے گا، 1 نال اپنے پاس رکھے گا. امام حسن مشتبہ، جناب سیدہ، ایک ہاتھ میں امام حسن، دوسرا ہاتھ امام حسین، آئیں خدمت میں رسول خدا کی. روایت کے الفاظ ہیں، یہ انہی ایام کی بات ہے جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے. جناب سیدہ آئیں کہ یا ابا، بابا جان، ورثہما شیئن، ان دونوں کو کچھ اپنی ذات کی میراث دیجئے. جو آوازیں آتی ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ جملہ ضائع نہیں ہو رہا. سیدہ آئی ہیں کس کو لے کر؟ حسن حسین کو. کس کے پاس؟ یعنی بلند ترین ہستی کائنات کی محمد مصطفیٰ، ام ابیہا، رسول خدا کی ماں کا درجہ رکھنے والی بیٹی آئی ہے. بہجت و قلب المصطفیٰ، رسول خدا کے قلب کا سکون آئی ہے. کس کو لے کر؟ ریحانۃ الرسول کو لے کر، رسول خدا کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے والے 2 پھولوں کو لے کر آئی ہے. کس کو لے کر آئی ہے؟ یا ثمرۃ فؤادی و یا شافع امتی. حدیث قصہ یاد ہے نا؟ ایک ان میں سے امت کا شافع ہے جس کی شفاعت امت کو نصیب ہوگی، حسین ابن علی، حدیث قصہ کے مطابق. دوسرا کون ہے؟ ثمرۃ فؤادی، میرے دل کے میوے، آنکھوں کی ٹھنڈک. اب میں کیا بتاؤں کہ پروردگار جب رسول خدا کے وجود کو دیکھتا ہے تو پروردگار کے وجود کو گویا ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور رسول خدا سیدہ علی حسن حسین کو دیکھتے ہیں تو رسول خدا کے دل میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. رسول خدا ہے عالم وجود کے لیے رحمت للعالمین، سیدہ رسول اللہ کے لیے رحمت للعالمین. رسول خدا عالم وجود کے لیے رحمت للعالمین، حسن اور حسین رسول اللہ کے لیے رحمت کا باعث ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے. سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا میں، علماء نے لکھا. یہاں سے میں ایک بات اور کہہ دوں، جہاں کسی نے پنجتن کے فضائل پڑھے وہ یہ شیعہ ہے، جہاں کسی نے نعرہ حیدری لگایا شیعہ ہے. میرا سوال ہے آپ سے، جو خاتون پردہ کرتے ہوئے آئے، آپ کہیں گے یہ سنی ہے یا شیعہ؟ آکے مولانا مسلمان ہے. پردہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، فرقوں کی تقسیم بندی کا نہیں ہے. یہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ شیعہ ہیں یا سنی؟ بھائی نماز اسلام کا مرحلہ ہے. یہ زکوٰۃ دے رہے تھے، یہ حج پہ جا رہے ہیں، یہ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو یہ سنی ہے یا شیعہ؟ بھائی سنی شیعہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا مرحلہ ہے. یہ اپنے ہاتھ کو کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ پاک کروا دو، نماز پڑھنی ہے، نجس ہو گیا. تو آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا سوال، کیونکہ نجاست طہارت کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے پنجتن سے مودت اسلام کا مسئلہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مسئلہ ہے. تو پنجتن کو شیعہ سنی میں مت بانٹو. امام حسین پر شیعوں کی اجارہ داری نہیں ہے، پنجتن پر شیعوں کی اجارہ داری نہیں ہے. پنجتن نام ہے، علامت ہے عشق رسول کی. پنجتن سے محبت شیعہ اور سنی کی علامت نہیں ہے. خوب کان کھول کر اچھی طرح سے سن لیجئے. لائن سیدہ. اب یہاں سے گفتگو سبت اکبر حضرت امام ابا محمد حسن ابن علی المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امام مجتبی کی طرف گفتگو جا رہی ہے. یا ابا ورثہما شیئا، حسن حسین ان دونوں کو کچھ میراث میں دیجئے. اب مانگنے والی کون؟ سیدہ. دینے والا کون؟ رسول. پانے والے کون؟ حسن اور حسین. اما الحسن فلو حدی و سعودتی و اما الحسین فلو سخائی و شجاعتی. حسین کو میں نے اپنی بہادری اور سخاوت دی، حسن کو میں نے اپنا وقار اور سرداری دی. اچھا سوال یہاں پر آئے گا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے گفتگو آگے بڑھاؤں. حسین کو شجاعت اور سخاوت دی تو حسن کو نہیں دی دونوں شہزادوں کو. بات ہو رہی ہے کہ کس شہزادے کے وجود سے رسول کی کون سی صفت ظاہر ہوگی.
ورنہ تو انا آتینا کل کوثر قصہ تمام کر چکی، ورنہ یہ دونوں بیٹے ہیں رسول اللہ کے بعد ختم ہو گئی، ان کو کچھ دیجئے. یعنی ظاہر ہوگی ذات سے، مولا کائنات کی ذات سے شجاعت، بہادری اور علم ظاہر ہوا. اگر امام سجاد سے وہ سوال پوچھا جاتا جو مولا کائنات سے، تو کیا امام سجاد جواب نہ دے پاتے؟ بالکل دے سکتے تھے. کیا امام سجاد کے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی اور جنگ بدر میں امام سجاد حملہ کرتے تو مولا کائنات کی طرح نہیں کرتے؟ بالکل کرتے. ہمارا عقیدہ ہے بھائی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کی حدیث آپ کے سامنے ہے، تو بھی پریشان کیوں ہو رہے ہیں اس جملے کو سن کر؟ جب ایسا ہوتا تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وجود سے ظاہر نہیں ہوئی، وجود سے ظاہر نہیں ہوئی. کہا کہ اما الحسن فلو حدی و سعودتی و اما الحسین فلو سخائی و شجاعتی. حسین کو میں نے اپنی بہادری اور سخاوت دی، حسن کو میں نے اپنا وقار، طمأنینہ اور سرداری اور آقائی دی. اب یہاں سے میں ایک جملہ کہوں، دسترخوان کس کا مشہور ہے؟ امام حسن کا. تو جس شہزادے کی ذات سے سخاوت کو ظاہر نہیں ہونا تھا، اس کی سخاوت ظاہر نہ ہو کر بے مثل بنی. اگر ظاہر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اللہم صل علی محمد و علی محمد. یعنی ابھی ہم نے ظاہر نہیں کیا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے تو یہ سلسلہ ہے. ان دونوں شہزادوں کا، خصوصاً سبط اکبر حضرت ابا محمد امام حسن علیہ السلام کی خصوصیت اگر آپ بچوں کو سمجھانا چاہیں تو کیا ہے؟ کٹھن ترین دور میں کوئی مدینے میں آتا، کہتا بھائی رسول تمہارا سنا تھا کوئی رسول تھا مدینے میں، مکی مدنی، قرشی، ہاشمی، اتہامی، العربی، یہ رسول خدا کے القاب، وہ رسول سے ملنا. کہا وہ تو چلا گیا، انتقال ہو گیا. اچھا کوئی اور؟ کہا اس کا بھائی تھا، داماد تھا، 40 ہجری کو وہ بھی چلا گیا. ایک بیٹی تھی، وہ بھی 85 دن کے بعد چلی گئی. تو اب اس رسول کی شخصیت کو وہ نو وارد اور جو مدینے میں آیا ہے وہ دیکھے کس کے وجود میں کہ تمہارا رسول سکھا کے کیا گیا ہے کس کو. اگر نہ ہوتے جناب سبط اکبر حضرت امام مجتبی تو شعاع رسالت آشکار نہ ہو پاتی. رسول خدا کی نورانیت کو زندہ رکھا ہے اس شہزادے نے اپنے کردار کے ذریعے. اور اس جملے کو سمجھیے گا، اس واقعے کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا حالات کیسے تھے. بیت الشرف امام حسن مجتبی کا، کرسی ڈال کر امام حسن تشریف فرما ہوتے تھے. یہ کرسی ڈال کے گھر کی دہلیز پر امام کیوں بیٹھتے تھے؟ امام کو تو مسجد نبوی میں نماز پڑھانی چاہیے 5 وقت کی، درس دینا چاہیے مسجد نبوی میں. یہ ہو کیا رہا ہے کہ دہلیز پہ تم لے آئے امام حسن کو؟ یہ واقعہ معمولی نہیں ہے کہ امام کرسی ڈھک کر بیٹھتے تھے. ہیبت ایسی تھی، اتنی خوبصورت صورت مبارک تھی، خوبصورتی کے ساتھ ہیبت ایسی تھی، شخصیت ایسی تھی کہ لوگ رک جاتے تھے اور کوئی گلی سے عبور نہ کر پاتا. پھر جب امام حسن نے یہ دیکھا تو پھر بیٹھنا ترک کر دیا اور پھر لوگوں نے آمد جامد اور آمد و رفت شروع ہوئی. یہ امام حسن بیٹھتے کیوں تھے؟ کہ دیکھو اگر کوئی نور رسالت کو دیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی گتھی ہے جو الجھانا چاہ رہا ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے جو مانگنا چاہ رہا ہے، تو یہاں پر آؤ. رسول کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے، رسول کا فرزند یہاں بیٹھا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق استوار کرنے کی کوشش تھی، لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ قرار دینے کی کوشش تھی. یہ امام حسن مجتبی. اور پھر امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی. ایک نے کہا کہ ابن رسول اللہ، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں روایت نقل کی ہے. علامہ مجلسی نے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں، یعنی راوی اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ یا ابن رسول اللہ لو دعوت اللہ عز وجل لصار الشام وعراق والعراق شاما. یا ابن رسول اللہ آپ اگر دعا کریں تو خدا عراق کو اٹھا کر شام لے جائے گا، شام کو عراق. تو پھر آپ کے دشمن آپ کو اتنا اذیت کیوں کر رہے ہیں؟ دعا کیجئے شام عراق میں تبدیل ہو جائے، عراق شام میں زلزلہ آ جائے، جو بھی زمین سرک جائے. تو یہ آپ میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَصَارَتِ
عجیب جملہ ہے. اور اگر آپ دعا کریں تو خدا انسانوں کی جنس بھی تبدیل کر دے گا, جینڈر تبدیل کر دے گا, مرد کو عورت بنا دے گا, عورت کو مرد. آپ میں اتنی طاقت ہے تو دعا کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پر ایک صاحب بیٹھے تھے, کہ من قدر علی ذالک, کیا فضول باتیں کر رہے ہو, کس میں طاقت ہے؟ مذاق اڑایا امام حسن کا. یہ شخص شام سے آیا ہوا تھا. ایک دفعہ امام حسن نے دیکھا اس مرد کی طرف اور کہا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال انہزی, شرم نہیں آ رہی تجھے عورت بن کے مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیے ہر ایک کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے, جلال و جمال و جبروت الہی کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. حسن مجتبیٰ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاص قد و کاٹ کا ایک انسان ہے, جلال و جمال و جبروت الہی کا مرکز حسن مجتبیٰ تھے. اس نے کہا من قدر علی ذالک, یہ کیا فضول بات کی, یہ دعا کرے گا مرد عورت ہو جائے گی, عورت مرد. جیسے ہی امام کا مذاق اڑایا, اب یہ امام کا مذاق نہیں اڑایا ہے, وراثت رسول اللہ کا مذاق ہے. یعنی لوگ آ کر جھومتے ہیں ہماری ذات میں رسول کو, تو نے میرا تمسخر اڑایا. دیکھیے امام نیتوں کو جانتا ہے, امام ہر ایک سے اس طرح کا انتقام نہیں لیتے, لیکن جب بات آ جائے تمسخر پر, امام نے کہا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال انہزی, کھڑی ہو جائے یہاں پر, شرم نہیں آتی تجھے, عورت ہو کے نامحرموں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا کیا, اب جو اس نے اپنے وجود کا احساس کیا تو اس نے کہا کہ وہ مرد سے عورت بن چکی ہے. اور امام نے پوری داستان بتائی. وہ گھر گیا روتے پیٹتے, اب میں کہوں گیا یا گئی, بہرحال آئے توبہ اللہ, امام سے معافی مانگی, امام نے دوبارہ کچھ الفاظ ادا کیے اور یہ دوبارہ جو خاتون تھی یہ مرد میں تبدیل ہو گئی. تو امام علیہ السلام کی طاقت اور امام علیہ السلام کا اقتدار یہ پروردگار عالم سے لیتے ہیں. امام معصوم, واقعہ یہ ہوا کہ مولا کائنات آتے تھے اور آ کر سیدہ کے پاس کہتے تھے کہ آج آپ کے پدر گرامی پر یہ قرآن نازل ہوا. تو سیدہ کہتی تھی جی مجھے پتہ ہے. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ کہا حسن آپ سے پہلے آتے ہیں اور مجھے بتا دیتے ہیں. کہا کہ اچھا, منو ان, بغیر کسی کمی بیشی کے. مولا کائنات کو بڑا لطف آیا, بڑی خوشی ہوئی. اچھا اکثر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مولا کو تو پتا تھا کہ میرے بعد حسن امام بنیں گے, پھر اس میں حیرت کی کیا بات تھی؟ یہ علم کلام کے لحاظ سے ایک تفصیلی بحث ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اس سوال کا جواب ہے میں دینا نہیں چاہتا, یہاں پر وقت ضائع ہوگا میرا اور آپ کا بھی. مولا نے کہا اچھا. ایک دفعہ مولا جلدی آئے اور دروازے کے پیچھے چھپ گئے. امام حسن تشریف لائے. جناب سیدہ نے فرمایا کہ بیٹا, روایت بحر العنوان میں, کہ بیٹا آج نانا پر کیا وحی ہوئی؟ مولا امام حسن نے گفتگو کرنی شروع کی, زبان لڑکھڑانے لگی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مادر گرامی عجیب جملہ ہے, قل بیانی و قل لسانی لعل سیدا یرعانی. مادر گرامی زبان لڑکھڑا رہی ہے, بیان نہیں ہو پا رہا, لگتا ہے کوئی بہت بڑا آدمی مجھے کہیں سے یرعانی, مجھے بڑی ٹٹول کر اپنی نظروں کو میری طرف گاڑ کر رکھے ہوئے. جیسے یہ جملہ سنا مولا کائنات دروازے کے پیچھے سے نکلے. وقبل بین عینیہ, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا, بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ الحمدللہ الذی, حمد اس خدا کی جس نے میرے گھر میں زکریا کے بیٹے یحییٰ کی مثال قرار دی. یحییٰ کو بھی بچپنے میں نبوت ملی تھی, میرے اس بیٹے کو وہ علم بچپنے میں عطا ہوا ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد. میں اسے ڈراؤں گا, قیامت میں عذاب ملے گا, یعنی دنیا میں مجھ سے ڈر کر رہو, خوف خدا رکھو. وَمَنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا آمَنْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے رہے گا قیامت میں بے فکر ہو کر آئے, اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. فرمایا یا ابا ذر توبہ. ابا ذر دیکھو کیا کہنے اس شخص کے. رسول خدا کی بارگاہ میں ایک درود بھیجیے ایک دفعہ. امام مجتبیٰ کو زہر دیا گیا کئی دفعہ, لیکن آپ باعجاز امامت مشیت خدا نہیں تھی تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا. لیکن اب کی جو زہر دیا گیا جعدہ بنت اشعث کو کہہ کر, اور جو اس کو لالچ دی گئی اور جو اس کو انعام کا وعدہ دیا گیا کہ اگر تو زہر دے دے گی تو ہم تجھے یہ دے دیں گے اور فلاں سے شادی ہو جائے گی اور نکاح ہو جائے گا. امام جانتے تھے کہ کون مجھے زہر دے گا, لیکن رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. ایک دفعہ ماہ مبارک تھا یا نہیں,
جو زہر دیے گئے امام کو مختلف اوقات میں. لیکن یہ جو سفر کے مہینے میں جو شہادت ہے 2 تاریخیں یاد رکھیے گا, ایک 7 سفر اور ایک 28 سفر. تو جو یہ جو زہر دیا گیا, امام روزے سے تھے, امام نے وہ شربت آب یا شربت کو جب نوش فرمایا, زہر کا اثر جسم میں ہونے لگا. ایک دفعہ امام مجتبیٰ کی طبیعت بگڑنے لگی, اور جب طبیعت بگڑنے لگی تو آپ نے جو روایت کے مطابق آپ سنتے ہیں تشت منگوایا. اب جو امام مجتبیٰ کو قے ہوئی تو خون کی قے ہوئی. عزیزوں, مولا کائنات اور حضرت حجت کو چھوڑ کر 10 کے 10 جو امام تھے اور سید الشہداء کو چھوڑ کر جو 9 امام ہیں, ان سب کو زہر دیا گیا. روایت ہے کہ ما منا الا مقتول و مسموم, ہم میں سے تمام کو یا قتل کیا جائے گا یا زہر دیا جائے گا. یہ جو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا نا, اس سے زیادہ کاری اور شدید اثر رکھنے والا زہر کسی امام کو نہیں دیا گیا. یہ کون امام ہے؟ یہ رسول خدا کے جگر کی ٹھنڈک ہے, یہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا ہے, یہ مودت فی القربہ کا سر فہرست ستارہ ہے. ایک دفعہ امام کو زہر دیا گیا, امام کو قے ہونا شروع ہوئی. ایک دفعہ تشت میں قے کی, امام نے خون کی. جناب زینب تک یہ خبر پہنچی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب دیکھنے کے لیے آئیں تو ایک دفعہ امام مجتبیٰ نے تشت کو چھپانے کا اشارہ کیا. میں کہوں گا اے امام مجتبیٰ, یہ مدینہ ہے, تشت کو چھپا دیا, لیکن یا امام مجتبیٰ مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو کس طرح سے چھپائیں گے, علی اصغر کے چھدے ہوئے گلوں کو کس طرح سے چھپائیں گے, نوک نیزہ پر حسین کے سر مبارک کو کس طرح سے چھپائیں گے. بس ایک دفعہ مولا حسین تشریف لائے خدمت میں اپنے برادر کی, اور ایک دفعہ عیادت شروع کی. کہا بھیا مجھے بتاؤ یہ کام کس نے کیا؟ امام مجتبیٰ نے بتانے سے انکار کر دیا. عزیزان گرامی, واقعہ بڑا عجیب ہوا. ایک دفعہ کہا بھیا حسین میرے نزدیک آؤ. کہا اذا عینتم ملک الموت, بھیا حسین دیکھو جب میں فرشتہ موت کو دیکھوں مجھے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے دو. آپ سمجھے کہ حسین ابن علی کی منزلت کیا ہے؟ امام مجتبیٰ نے فرمایا بھیا مجھے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو, جب میں ملک الموت کا مشاہدہ کروں گا تمہارے ہاتھ کو دباؤں گا اور تم اس کے بعد مجھ سے گفتگو کرنا. بس ایک دفعہ امام مجتبیٰ کے ہاتھوں میں مولا حسین نے اپنا ہاتھ دیا. ایک دفعہ مولا امام مجتبیٰ نے روایت کے مطابق غمز ید الحسین, حسین کے ہاتھ کو دبایا. یعنی بھیا اب حسن رخصت ہوتا ہے. امام حسین اپنے کانوں کو لبہائے مبارک تک لے کر گئے, گفتگو کی. ایک دفعہ امام مجتبیٰ کی آنکھیں بند ہوئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر امام مجتبیٰ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا, اے امام مجتبیٰ, اے امام حسن, آپ کتنے خوش قسمت تھے کہ جب آپ کی روح بدن سے جدا ہو رہی تھی حسین کا ہاتھ ہاتھوں میں تھا. بڑے پیار سے بھائی کے صورت کی طرف نگاہ کی. لیکن ذرا آئیے کربلا میں, ارے حسین گھوڑے سے زمین پر گر چکا ہے. کوئی نہیں ہے جو حسین کے لیے باعث تسلی ہو. فوج اشقیاء ہر طرف کھڑی ہے, ارے خنجر قاتل خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے. ایک دفعہ امام مجتبیٰ کو غسل دیا گیا, تابوت میں رکھا گیا. امام کی وصیت تھی رسول کے برابر میں دفن کرنا. اگر کوئی ممانعت کرے تو بقی میں دادی کے پائتی پر مجھے دفن کرنا. جنازے کو لے کر جایا گیا. ایک دفعہ جنازے کو روکا گیا, دسیوں تیر آ کر لگے. بنی ہاشم کا واحد جنازہ ہے جو دوبارہ لایا گیا, کفن کو تبدیل کیا گیا, تیر نکالے گئے, بقی میں دفن کیا گیا. مولا حسین اترے قبر میں, حسن مجتبیٰ کو قبر میں رکھا اور ایک جملہ کہا, ادہن راسی و اطیب مجلسی. بھیا حسن اب آج کے بعد بھی کیا میں عطر لگاؤں, اور بھیا حسن کیا آج کے بعد اپنے سر میں روغن ڈالوں. بھیا لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے کہ جس کا مال لٹ جائے, لٹا ہوا وہ ہے کہ جس کا تجھ جیسا بھائی اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے. ایک دفعہ قبر سے باہر کہہ کر یہ نکلے کہ لٹا ہوا شخص میں ہوں,
تجھ جیسے بھائی کو قبر میں رکھا، لیکن عزیزوں یہ نہیں کہا حسن کی شہادت کے وقت کہ میری کمر ٹوٹ گئی. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ قبر کے باہر عباس کھڑا تھا، لیکن جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو یہ کہا آج میری کمر ٹوٹی، وہ کمر جو حسن کی شہادت پہ نہ ٹوٹی تھی وہ عباس کی شہادت پہ ٹوٹ گئی. اب کوئی حسین کا مددگار نہیں، اب کوئی حسین کا یاور نہیں. يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار اس مجلس کو